اپنے اندر لایا جائے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک بہترین راستہ بتایا، اور آگے آیت میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے میرے مومن بندو، تمہارے اندر اگر تقوی کی صفت لانا چاہتے ہو تو تم اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، جن میں اللہ کا تقوی ہے، جو متقی پرہیزگار ہیں، ایسے بندوں کی صحبت میں تم اپنے آپ کو شامل کر لو۔ تو خانقاہ کا جو نظام ہے، اس میں جو ہے اللہ والے اور مومنین، سچے متقی پرہیزگار، اور خاص طور سے پیر و مرشد اور بہت سارے جو ہیں مریدین، تمام کے تمام جمع ہوتے ہیں، اور سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ دراصل اس خانقاہی نظام کے ذریعے سے عام انسانوں کو اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے محترم ہمارے افضل پاشا صاحب ماشاءاللہ ایک بہترین تاجر بھی ہیں، اور بہت دنوں سے میرا ان کے ساتھ تعارف بھی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ سب خانقاہ رحیمی کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہترین تاجر ہونے کے ساتھ، اور آج انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہم سب کو پڑھ کر سنائی۔ میں تو سچ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس کا اظہار آپ کے سامنے کیسے کروں، اور یہ سب حضرت کی برکتیں ہیں اور ان کا فیض ہے۔ بہرحال خانقاہوں سے بہت فیض پہنچتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اور ایسے بزرگان دین اور اللہ والے ایسے لوگوں کی، ایسے حضرات کی صحبتیں حاصل ہو جائیں تو اس کا بہت فیض ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثال ہے کہ کپڑا جو صرف پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بے جان ہے، کپڑے سے بنا ہوا کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کی صحبت میں رہا، اس کے اندر اللہ نے وہ صفات پیدا فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم جب ان کے فراق میں نابینا ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا تو ان آنے والوں کے ہاتھ میں کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرہ، کہ نبی کے بدن کی سے ایسی اس میں ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا، الحمدللہ گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، مختصراً یہ عرض ہے کہ جب ایک بے جان کپڑا اور ایک نجس العین جانور کتا اللہ والوں کی صحبت سے ان کے اندر ایسے اتنے اچھے اثرات اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو سکتا ہے، تو یہ انسان اشرف المخلوقات اگر یہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں، بزرگوں کی خانقاہوں میں اگر یہ آ کر بیٹھیں تو کیا یہ محروم رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ان کو تو اس کا اور بھی بدرجہ اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے اور میں یہ عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ مجلس خانقاہ رحیمی، خاص طور سے ہمارے حضرت حبیب الامت سے میری بڑے ادب و احترام سے حضرت سے میری درخواست ہے کہ یہ مجلسیں صرف لائر پالے کے اس محلے میں ہی نہیں، دارالعلوم محمدیہ کی اس مسجد ہی تک ہی نہیں، بلکہ یہ شہر کی تمام مساجدوں میں اور جتنے متعلقین اور متوسلین ہیں، یہ مجلسیں، یہ خانقاہیں جو ہیں ماشاءاللہ پورے شہر میں منعقد ہوں، تاکہ جو ہے
عوام کو، عوام الناس کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ بلکہ اب تو میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، اور شاید اللہ میرے ذہن میں ابھی ڈالا یہ بات، کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں مدارس کی ضرورت ہے، مساجدوں کی ضرورت ہے، اور جو دعوت کی لائن سے محنت کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، ایسے ہی الحمدللہ اس نظام کو بھی پورے شہر ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہی نہیں، ساری دنیا میں اس نظام کو خوب آگے قائم کیا جائے، اور خوب اس کو آگے سے خوب بڑھایا جائے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور سمجھایا جائے کہ بھئی انشاءاللہ یہاں پر بھی جو ہے الحمدللہ ایسے لوگوں کی جو ابھی جو ہیں یعنی صحیح دین پر نہیں چل پا رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ دین سیکھنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا ایک بہترین یہ بھی ذریعہ ہے، اور اس کو جو ہے خوب عوام تک پہنچایا جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں خانقاہ کے تعلق سے، حضرت انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں اپنی چند انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر ہمیشہ قیامت تک ہماری اس خانقاہ رحیمی کو، اور جہاں جہاں پر بھی خانقاہوں میں ماشاءاللہ جو یہ دینی خدمات ہو رہی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے اور خوب ان میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب اس کو جو ہے ساری دنیا میں عام اور تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ذکر بالجہر میں کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد راشد الخیر قاسمی مدظ اللہ خلیفہ مجاز حضرت حبیب الامت بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد خود اور دوسروں کو یاد الہی سے سرشار کرنا، عصری تعلیم کے حصول میں لگے لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلانا، بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو مذہبی تعلیم سے روشناس کرانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ آپ اپنی اصلاحی اور تجدیدی خدمات کے ذریعے امت میں نئی روح پھونکنے اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں علمی، فکری اور اصلاحی خدمات میں مصروف ہیں۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا کلمہ طیبہ کے معنی پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مخدوم مکرم حضرت حبیب الامت دامت برکاتہم، معزز علماء اکرام، عمائدین شہر، برادران اسلام، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت حبیب الامت دامت برکاتہم کی موجودگی میں لب کشائی میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ الامر فوق الادب کے مصداق عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں الہ کے معنی خدا کے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہو گئے کہ خدا ایک ہے، اور اس کی ایک ذات کے سوا کسی کی خدائی نہیں، وہی ہمارا اور سارے جہاں کا مالک، خالق اور رزاق ہے۔ زندگی اسی کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت اسی کی طرف سے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ بہرحال لا الہ الا اللہ ایک عہد و پیمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عہد و پیمان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کا سنگ بنیاد ہے۔
اگر بنیاد مستحکم ہے تو اس پر جو عمارت بنے گی وہ بھی مستحکم ہوگی. اگر بنیاد ہی کمزور یا غلط ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ عہد کوئی بچوں کا قول نہیں ہے. خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے. جب اقرار کرو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو، کوئی زبردستی نہیں. زبانی اقرار محض بیکار ہے. لا اکراہ فی الدین. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے معنی ہے کہ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد اس کے احکام، اوامر و نواہی بتانے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کر لیا. اس اقرار کے معنی یہ ہوئے کہ جو قانون اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کریں گے. اس اقرار کے بعد اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو پس پش ڈال کر دنیا کے قانون کو مانیں گے تو ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا اور بے ایمان نہ ہوگا. ان ہر دو اقرار و اعتراف کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور یہی اسلام اور عبودیت کی پہلی منزل ہے. یاد رہے کہ صرف زبانی اقرار متذکرہ بالا انقلاب پیدا کرنے سے کافی نہیں تا وقت کہ دل میں اس کی جگہ اور بنیاد نہ ہو. قیامت کے دن جب دنیاوی اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو خدا کی مقرر کردہ CID پولیس کی رپورٹ اور شہادت پیش ہوگی تو اس وقت نہ تو تمہاری غلط اعتقادی کام آئے گی. اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں کہ زبان سے اقرار توحید و رسالت کر لیا جائے اور بس، اور اپنی زندگی سے اس اقرار کی توثیق و سند پیش نہ کی جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو حقیقی معنوں میں کلمہ طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذکر کی برکت سے اکابرین کرام اور سرزمین دیوبند سے گاہے گاہے کوئی نہ کوئی شخصیت شرکت فرماتی ہے. تو آج ہم سبھی کے محب سرزمین دیوبند سے تشریف لانے والی شخصیت اکابر دارالعلوم دیوبند کے نور نظر حضرت مولانا محمد طیب صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، مالک مکتبہ طیبہ دیوبند، جن کے تعارف کے لیے ایک وقت درکار ہے. مختصراً عرض یہ کروں کہ آپ نے اپنی زندگی کے نہایت قیمتی 31 سال تفسیر، حدیث، مسائل و فضائل اور اصلاحی کتب سے امت کو روشناس کرانے میں گزار دیے ہیں. گویا آپ قارئین کو فن افکار حدیث کے گوشوں سے روشناس کرتے ہیں. آپ بے راہ روی پر لے جانے والی کتب، وقت کی بربادی کی تحریروں سے اجتناب کرتے ہوئے درسیات، تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد کی اصلاح پر توجہ دلانے والی کتب شائع کرتے ہیں. گویا مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم فرزندان پر آپ کا بڑا احسان ہے. ماشاءاللہ مولانا موصوف نے ذمہ داران مدارس اور طلباء کرام کو معیاری لٹریچر مہیا کرانے کا اپنا نصب العین بنا رکھا ہے. اس موقع پر حضرت مولانا محمد طیب صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی کو اپنی اور پوری دنیا علم و ادب کی جانب سے خانقاہ رحیمی مجلس رحیمی کی توسط سے شکر و سپاس پیش کرتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے جمع رکھے، اور حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت نے بارہا مجلس رحیمی میں شرکت کی ہے، حضرت مجلس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حاضرین مجلس،
بندے کا تعلق اس سرزمین سے ہے جہاں الحمدللہ محدث، مفکر، مبلغ اور داعی اسلام پیدا ہوئے۔ آ کر تقریر کی کتب چھاپتا ضرور ہے لیکن تقریر کرنے سے عاجز ہے۔ خانقاہ رحیمی دارالعلوم محمدیہ بنگلور میں میرے محب و مکرم حبیب الامت حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادریس حبان رحیمی صاحب امت فیودہم کی خدمت میں اس سے قبل بھی حاضری کی سعادت ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت حبیب الامت صرف جسمانی طبیب ہی نہیں بلکہ روحانی طبیب بھی ہیں۔ احکر کی حاضری کا اصل مقصد روحانی غذا خانقاہ سے پانا ہے۔ خانقاہ رحیمی میں نے ہر شخص کو باادب پایا۔ حبیب الامت کو دیکھتا ہوں کہ آپ بندے ہی سے نہیں بلکہ یہاں پر آنے والے ہر فرقے کے انسانوں سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت صاحب نے بے انتہا مخلص، بے باک اور خیر پسند طبیعت کے مالک کے ساتھ روحانی و جسمانی طبیب، مصنف، مؤلف، مرتب، مترجم اور بے حد شیریں خطیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا کی کہ آپ کی تصنیفات کو احکر نے مکتبہ طیبہ دیوبند سے شائع کیا، جس سے آج علماء طبقہ بھرپور استفادہ کر رہا ہے۔ آپ کی ہر تصنیف، ہر تحریر، ہر تقریر میں سادگی، قصائص کا وہ خزینہ ہوتا ہے جس سے عوام و خاص آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حبیب الامت تصوف، تربیت پر جہاں مکمل عبور رکھتے ہیں وہیں آپ کی پختہ تحریریں طبی نقطہ نظر سے امتیازی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں اس کو آپ کی 35 سالہ طبی تجربات کا نچوڑ مانتا ہوں۔ حکیم صاحب نے برسوں اپنی حکمت سے جس چراغ کو روشن کر رکھا ہے، آپ کے صاحبزادگان نے اس کو جدید سہولیات سے آراستہ کر کے اس فن کو عظمت عروج بخشا۔ مجھے کچھ کہنے کا حکم دیا اور ذمہ داران نے حوصلہ افزائی فرمائی، جس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کا روحانی نور چہر جانب پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ اب سبق یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سبق یاد کرنا ہے اور اس سبق کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت الحاج عبدالرشید خان صاحب مدظ اللہ، آپ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، سلوک و تصوف کی راہ پر گامزن ہیں، اکابر و اسلاف علماء کے شیدائی، مساجد و مدارس کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ یہی خانقاہوں کی تربیت ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنی پیرانہ سالی کو آرام سے گزارتے، مگر آپ نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ تو میں حضرت عبدالرشید خان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ ذکر کا نصاب ہم لوگوں کو پڑھائیں اور ہمیں سبق یاد دلائیں کہ ذکر کی مقدار کیا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو معمول بنائیں کہ روزانہ ہم ذکر کریں۔ جناب حبیب الامت مدظ اللہ العالی کا میں کتنا تعارف کروں تو بھی کم ہی کم ہے۔ وہ میرے قرآن کے استاد ہیں، انہی سے میں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، اور دوسرا جو ہے اسی ذکر کا جو سیکھنے کے لیے انہی سے میں نے یہ ذکر کا بھی انہی سے میں نے صلہ حاصل کیا ہے۔ اور آج کی اس محفل میں مجھے ذکر کے متعلق اس کا نصاب سنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ مجلس رحیمی کی برکت سے عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نصاب ذکر کا یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد
100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار کلمہ صوم، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار، پھر عصر کے بعد بھی یہی تسبیحات. جس نے اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا وہ اللہ کی رحمت سے نوازا گیا. لوگوں، جس طرح اللہ سے شرمانے کا حق ہے شرماؤ، غفلت نہ کرو. تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے، تم جسے نہ کھا سکو گے اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو، جسے نہ پا سکو گے اس کے امیدوار ہو، جہاں نہ رہ سکو گے اسے بنا رہے ہو. یہ مقام خدا آوندی ہے سے تمہارے لیے حجاب ہے. ذکر اللہ عارفوں کے دلوں میں خیمہ لگاتا ہے اور ان کا احاطہ کرتا ہے اور ان سے ہر شے کا ذکر بلا دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر جگہ اور ہر لمحہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے لبریز رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کے روح رواں شیخ طریقت حضرت حبیب الامت سے درخواست کروں گا کہ حضرت ذکر کے اصول، ذکر کا طریقہ ہمیں بتائیں، سمجھائیں اور ذکر بالجہر فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، میں اس نورانی اور متبرک مجلس میں برجستہ اور تہ دل سے آپ تمام حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرات علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات سے جو میرا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ حضرات میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو اس پوری لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے لے کر ادھر تک. یہ وہ حضرات ہیں جو علماء متقین کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہم تمام کے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھے، اور آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ خوب خوب قبول فرمائے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے 6 مقالے میں لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ میرا مومن بندہ جب نفلی عبادتوں سے میرا ہمیشہ قرب چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے دوست کر لیتا ہوں، تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ مجھ سے ہی سنتا ہے، مجھ سے ہی دیکھتا ہے، مجھ سے ہی پکڑتا ہے، مجھ سے ہی سمجھتا ہے. ذکر کا شمار نفلی عبادتوں میں ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ کثرت ذکر کی وجہ سے بندے کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کرنا زبان سے یہ تعلق ہے دنیا کا، اور دل سے ذکر کرنا راحت ابدی ہے، اور مدام ذکر خفی کرنا کمال انسانی ہے، اور مرتبہ بقائے باللہ ہے. اس کو پائیداری ہے اور ہمیشگی ہے. جب آدمی اللہ اللہ میں محو ہو گیا تو اللہ کے سوا کچھ نہ رہا، بس اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ باقی من کل فانی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ، اے میرے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. دوستو، ذاکر کو چاہیے کہ ہر طرف سے خیال ہٹا کر صرف دل پر اپنا